تمہیں نبی کے اخلاق کیا بتاؤں، نہ تم پڑھتے ہو نہ کوئی پڑھاتا ہے، تو تمہیں کہاں سے آئیں گے؟ پہلا کام ماں باپ کا تھا، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، کتنے اے آئے کتنے بی آئے۔ 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا پیشاب اندر ٹیچر کے پاس چھوڑ کے آ رہے۔ آج کے ماں باپ بڑے ظالم ہیں، 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتے ہیں۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 30 بچے سنبھالنے کی کیسے توقع رکھتی؟ یہ کام ماں باپ کا تھا، ماں کا تھا، خاص طور پہ ماں، کہ ماں فارغ ہو کر اولاد کو ٹائم دے، اس کو اور کوئی کام نہیں، اس کے ذمہ کوئی جاب نہیں، اس کے میں صرف اولاد کو بنانا ہے۔ لیکن نہیں ہو رہا، دکھ درد کی بات ہے۔ اسماعیل اور ان کی ماں اکیلے تھے نا، کوئی کام نہیں تھا، صرف اسماعیل محور تھا۔ تو 7 سال کے بچے کو ابا نے کہا تجھے ذبح کرنا ہے، اور وہ کہتا ہے دیر کیوں کرتے ہو، کرو۔ یہ ماں نے ٹائم دیا تھا۔ آج کی ماں ٹائم نہیں دیتی اولاد کو۔ مالداروں کے بچے نوکر پالتے ہیں، اور غریبوں کے بچے رول کھول کے پل جاتے ہیں۔ ماں کے پاس ٹائم کوئی نہیں، کبھی ساس کی لان تان، کبھی سسر کی لان تان، کبھی خامد کی لان تان، کبھی نندوں کی لان تان، کبھی دیور کی لان تان۔ وہ بیچاری شٹل کاک بنی ہے، کبھی ادھر سے تھپڑے کبھی ادھر سے تھپڑے۔ اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو خود غافل ہے، ہوش ہی کوئی نہیں، اب میرا سرمایہ کیا ہے۔ وہ سرمایہ ڈگری کو سمجھ رہی، وہ سرمایہ دولت کو سمجھ رہی۔ عبدالخالق سمجھے گا میرا سپیریئر میرا سرمایہ ہے۔ ارے تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ یہ انسان بن گئے تو تم قبروں میں بادشاہ بن جاؤ گے، یہ جانور بن گئے تو تمہاری قبروں کے اندھیرے اور بڑھ جائیں گے۔ اور صرف پیسہ کمانے والا انسان وہ جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ پیسے پہ پیسہ، پیسے پہ پیسہ، یہ زندگی ہے، اس کا نام زندگی ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، آگے 30 بچوں کو وہ پڑھانے والی ہے، آگے اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، چونکہ تعلیمی ادارے نہیں کاروباری ادارے ہیں، اور کاروبار کا کیا ہے؟ پیسے تھوڑے دو کم زیادہ لو، یہ کاروبار ہے۔ جو تھوڑے پیسوں پہ آ جائے اینو رکھ لو، اور کام زیادہ پیسے کم۔ یہ ایک لطیفہ ہے، عبدالخالق ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ایک ٹیچر کہہ رہی تھی بچوں بولو CUP سپ۔ بچوں نے کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا نہیں بچوں CUP سپ۔ کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا میرے بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، CUP کپ نہیں ہو سکتا۔ ایڈٹ نہ کرنا اس کو۔ میں ویسے یہ درد سے سناتا ہوں۔ ماں باپ کا ظلم ہے۔ 30 بچوں میں بچے کو پھینک دیا، اگر اس بیچاری کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے تو اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے کہ اتنے پیسے سے گھر کیسے چلاؤں۔ اور پھر جب وہ بچہ واپس آتا ہے تو ماں گود نہیں دیتی، ماں کارٹون کے آگے بٹھا دیتی۔ کدی پنک پینتھر آ گیا، کدی ٹام جیری آ گیا، وہ ویکھ انہوں ابا بھی ٹام جیری نظر آمدا ہے، اماں بھی ٹام جیری نظر آمدی، کدی انہوں ابا پنک پینتھر نظر آمدا ہے، کدی انہوں اماں پنک پینتھر نظر آمدی۔ ہم نے اس کے سارے نیوران جو ہے نا تباہ کر کے رکھ۔ یاد رکھو 7 سال تک بچہ پڑھنے لکھنے سے نہیں سیکھتا، دیکھنے اور سننے سے سیکھتا۔ اگر آپ اس کو پڑھائی لکھائی پہ لگائیں گے تو اس کا سب نیوران جل جائے گا، اور اس کی فائلیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے پتہ ہے میری کوئی نہیں سنے گا، لیکن مجھے کہنا ہے اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ مجھے پتہ ہے میری نسل برباد ہو رہی ہے، ماں باپ کر رہے ہیں،
مجھے اسکول والوں سے گلہ نہیں، ماں باپ سے گلہ ہے. تم کیوں پاگل بنے ہو؟ اتنی چھوٹی عمر کے بچوں پر یہ ظلم ڈھاتے ہو. اپنا ٹائم کیوں نہیں نکالتے ہو؟ اپنی گود کیوں نہیں دیتے ہو؟ ماں کی گود سب سے بڑا اسکول ہوتا ہے، سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے. ارے تنہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نہم. اتنے زخم ہیں کہ پھمبے ہی ختم ہو گئے ہیں. نہ مرہم ملتا ہے نہ پھمبے ملتے ہیں. بس ایک فریاد بن کے پھر رہا ہوں. صبح ہوگی مقدر میں دیکھنی تو دیکھ لیں گے. اللہ راضی ہو جائے تو بس کام بن جائے گا.